بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ہے تعلیمات نبویہ اور سائنس۔ ناظرین، اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو تمام قدیم و جدید علوم پر محیط ہے۔ اس کی تمام تر پریکٹسز جہاں نظریاتی و معاشرتی اعتبار سے انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، وہیں پر طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کا 1/3 حصہ سائنسی علم کی تعریف، معروضی تحقیقات اور مادی دنیا کے سنجیدہ مطالعے کے لیے وقف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو دیکھیں، معمولات نبویہ کو دیکھیں، تعلیمات نبویہ کو دیکھیں، تو ہمیں بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی زندگی تھی، جو آپ کا طریقہ حیات تھا، وہ ایسا خوبصورت تھا کہ آپ کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی سائنسی حکمت مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی طرف اجمالاً ہم نظر دوڑائیں اور اس کا جائزہ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی صبح کے وقت اٹھا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کو ہمیں بھی تلقین فرمائی کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرے۔ تو اس تہجد کی نماز ادا کرنے کے اندر بھی سائنسی بہت سارے فوائد ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو سورج کے طلوع ہونے کا دورانیہ ہے، 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد، یہ آکسیجن کے اعتبار سے بہت بھرپور ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی انسانیت ہے اس سے یہ چاہیے کہ اس گھنٹے کو جو ہے وہ استعمال میں لائے اور اپنی صحت کی تازگی کے لیے اس گھنٹے کو استعمال کرے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھا کرتے تھے تو آپ اپنی آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو باڈی کا نظام ہے وہ 11 سسٹمز پر مشتمل ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ سسٹم جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور اس سسٹم کو بحال ہونے میں تقریباً 11 سے 12 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آنکھوں کا مساج کر لیا جائے تو وہی سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر بحال ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول ہے، لیکن اس کے اندر سائنسی حکمت کمال کی مخفی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہو کر ہمارے جو مسلم اکابر تھے انہوں نے بھی سائنس کی طرف توجہ فرمائی۔ انہوں نے بھی بہت ساری ایسی کاوشیں کی کہ جو آج کی سائنس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت جابر بن حیان کو دیکھیں تو انہیں علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ محمد بن زکریا رازی کو دیکھیں تو یہ پہلے طبیب تھے کہ جنہوں نے ٹی بی کا علاج دریافت کیا، پھر چیچک کا ٹیکہ انہوں نے ایجاد کیا۔ ابن سینا نے القانون کے نام سے ایک بہت بڑی طب کے حوالے سے کتاب لکھی۔ پھر عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ پھر اسی طرح سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا علم، علم میقات کا علم، بیرونی نے اس حوالے سے لازوال تحقیقات پیش کی۔ پھر عباس بن فرناش، یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ اب یہ سب جو تھے وہ مسلمان سائنسدان تھے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں اور اپنے اکابرین کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک سے بھی سائنس کے اسرار و رموز نظر آتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں بھی بہت ساری سائنسی حکمتیں مخفی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اکابرین کا کردار ہے سائنس کے حوالے سے وہ بھی ناقابل فراموش ہے۔ آج کے اس خوبصورت اور پیارے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں، انتہائی مطالعے کے حوالے سے بہترین شخصیات ہیں، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلی شخصیت جناب صاحبزادہ پیر سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی، خانقاہ عالیہ حضرت نبی شاہ گیلانی، میاں میر دربار، لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین، حسن خطابت ہو یا حسن کتابت ہو، آپ انتہائی لازوال ہے، عظیم محقق، دانشور، اور پوری دنیا کے اندر آپ تبلیغی دورے کرتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قلم کی صلاحیت عطا کی ہے وہ بھی باکمال ہے۔ میری مراد جناب صاحبزادہ
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر عزیز باروی صاحب ناروے سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ قبلہ آپ کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تیسری شخصیت، اکثر آپ انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی گفتگو فرماتی ہیں اور ایک بڑے گھرانے سے وابستہ ہے۔ میری مراد جناب محترمہ عین الہدا نصیر صاحبہ، آپ پرنسپل ہیں ادارہ فروغ علم پاکستان کی۔ السلام علیکم محترمہ، آپ خیریت سے ہیں؟ قبلہ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر جو سائنس کا تصور ہے وہ کیا ہے اور آپ کی حوالے سے کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے سید زین الرضا شاہ صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی، شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ، جزاک اور اللہ۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ اسلام کی پریچ تبلیغ کے لیے ایک بڑا زبردست مشن لے کے چل رہے ہیں اور کوہ نور کی توسط سے آپ لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع آپ نے بہت خوبصورت رکھا کہ اسلام کا تصور، سائنس میں اسلام کا کیا تصور ہے، یعنی سائنس کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ تو شاہ صاحب، اس میں سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس کے اندر تمام تر کائنات کا علم موجود ہے، اور سائنس کا تصور اگر اس سے لیا جائے تو سائنس کی بنیاد ہے علم کے اوپر۔ بالکل، علم کے اوپر سائنس کی بنیاد ہوتی ہے، اور سائنس کو جب بھی حاصل کیا جاتا ہے یا ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی اس کے فارمولیز لیے جاتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہی لیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے علم کے اوپر ہی فوکس کیا ہے، اور وہی اسی کے لیے ہمیں فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کیا کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں تخلیق کیا، خالق کیا۔ آگے اقرأ سے شروع ہو رہا ہے علم کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں اتنا علم عطا کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی اس میں ہر شے کا کھلا بیان دے دیا۔ ہر شے میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کا جو علم ہے، وہ چاہے ارضی ہے، سماوی ہے، کوئی بھی آسمان و زمین کا جتنا بھی علم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا کر دیا۔ اب وہاں پہ مومن کا یا انسان کا اگر وہ ہدایت لینا چاہے، رہنمائی لینا چاہے، میں کہتا ہوں یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اگر غیر مذہب بھی اس کو پراپر اس سے حاصل کریں علم، تو ان کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید اس طرح کی کتاب نازل کر دی ہے، اس طرح کا کلام اپنا دے دیا ہے کہ یقین کریں کہ غیر مذہب بھی اگر جس کیفیت کے ذہن کا وہ مالک ہے، وہ اس کو اس طرح سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، یعنی علم اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، کھول دیا ہے کہ انسان اس سے بہت کچھ استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ یہ میں مختصر آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے میں نے تمہارے لیے لگا رکھا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور جو اس میں ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے تمام کر دی ہیں، تمہارے لیے ہی فائدہ مند کر دی ہیں۔ اب ہمارا علم، ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو شعور ہے، وہ کتنا ہے کہ ہم اس سے حاصل کر کے آگے اس کو جدید ٹیکنالوجی میں لے آئیں۔ پھر آج دیکھیں 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون جو آئین ہے قرآن مجید کی شکل میں، وہ آئین ہمیں عطا کر دیا، کیا بات، اور وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے تک
وہ مکمل علم پہنچ گیا. آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کس طرح حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ ساتھ یہ بھی فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی سب سے بڑا رول ماڈل بھی اللہ نے بتا دیا بالکل کہ یہ آپ کا رول ماڈل ہے. جی. اگر آپ کو پڑھنا نہیں سمجھنا نہیں آ رہا تو پھر میرے اس محبوب کو دیکھ لو. اس کے پیکر میں جو چیزیں میں نے عطا کر دی وہ جس طرح کرتا چلا گیا اسی طرح شریعت بنتی گئی, حقیقت بنتی گئی, طریقت بنتی گئی. آپ کی جو گفتگو ہے میں وہاں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے بے شک تو وہ علم ہے. بے شک. یعنی آپ کی ہر ادا علم کی ایک بڑی شاخ اور وسیع شاخ نظر آتی ہے. بے شک. آپ کا ہر عمل, آپ کا ہر کمال, آپ کی ہر گفتگو کا ہر لفظ, ہر حرف, سب کا سب یہ علم کا ایک سمندر اور بحر کرا نظر آتا ہے. بے شک. اور اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے انداز میں پڑھ لیا, سمجھ لیا, تو سمجھے کہ وہ تمام علوم کا جامع بن جائے گا. تارعزیز باروی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. قبلہ ابھی جس طرح شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم بھی قرآن اور حدیث سے استفادہ کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں مطلوب ہے. اور آپ چونکہ یورپ میں رہتے ہیں, آپ اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ سائنسی اعتبار سے قرآن پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو حقانیت ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ اسلامی جو تصورات ہیں, اسلامی جو تعلیمات ہیں اور سائنسی تصورات کے اندر جو ہم آہنگی ہے اور جو آپس کے اندر تعلق اور ربط نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد, سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے اس پورے سسٹم کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک خوبصورت علمی اور روحانی پروگرام کا حصہ بننے کا موقع ملا. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا, سائنس اور اسلام اب وہ کہیں بھی موجود ہے پاکستان میں, یورپ میں, تو بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ڈسکس کس حوالے سے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر جہاں ہم دیکھتے ہیں اسلام کو یا سائنس کو, اسلام کی جو سب سے بڑی دستاویز ہے, جو سب سے بڑا ایویڈنس ہے, وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے. بے شک. اور جس طرح محترم پیر صاحب نے بھی گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے کی, قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے, اس کی 666 آیات مقدسہ ہیں. اس کے نزول کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا, اس کے باوجود آج تک یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی. کیا بات, ماشاءاللہ. کبھی بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ وقت بدلا, سائنس نے ترقی کی, ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی تو اب قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قبلہ یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سائنسی تعلیمات جو ہیں یا سائنسی نظریات جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی تھیوری آ گئی, کبھی کوئی کنسیپٹ آ گیا, لیکن اسلام اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں, وہ جو ہے ازل سے لے کر اب تک ایک ہی بات ہے. بیسیکلی جو اس میں سمجھتا ہوں یا ایک ڈیفینیشن کے طور پہ اس کو دیکھا جائے, اسلام اور قرآن اس کے دو الگ الگ زاویے ہیں. پہلا زاویہ کہ دیکھیے دین سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک, یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک رہا ہے. قرآن مجید سورۃ الشورى کی بڑی معروف آیت ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به موسیٰ وعیسیٰ وابراہیم ان اقیموا الدین. یعنی یہ جتنا بھی دین ہے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین تک یہ ایک ہی رہا ہے. اس میں اللہ کی توحید ہے, رسالت ہے, کتابوں پر ایمان وغیرہ. اب اس کے بعد شریعت ہمیشہ بدلتی رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی شریعتیں ہیں, امم سابقہ ہیں, ان میں ایک چیز حلال رہی ہے, آج ہماری شریعت میں وہ ناجائز ہے, حرام ہے. ان میں ناجائز تھی, ہمارے ہاں جائز ہے. خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر کے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ اللہ جل مجد العظیم نے
जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। ये एक एजाज है। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है इस्लाम और साइंस का, तो इस्लाम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक गुफ्तगू करता है, यानी खालिक के मुताल्लिक गुफ्तगू करता है। और कुरान मजीद में यही है, अल्लाह जल्ल मजदुल अज़ीम ने, यह एक ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक है जहां भी खालिक के कायनात ने क्रिएशन के मुताल्लिक गुफ्तगू की है, तख्लीक के मुताल्लिक गुफ्तगू की है, वो चाहे इंसान की तख्लीक है, हैवानात की तख्लीक है, नबातात की तख्लीक है, ज़मीन व आसमान की तख्लीक है, जहां भी या ज़मीन व आसमान में जो कुछ मौजूद है, चांद है, सितारे, सैयारे, ये पूरी कायनात, हवा, जहां भी एक एक चीज को अल्लाह जल्ल मजदुल अज़ीम ने इनकी तख्लीक के हवाले से गुफ्तगू की है, वहां फिक्र की बात की है और अलग अलग कैटेगरी रखी है। मिसाल के तौर पर पहली बात की गई कि ये इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन, उनके लिए है जो उसको जानना चाहते हैं। एक और मकाम पर फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुमिनीन, ये सेकंड कैटेगरी ईमान वालों के लिए। फिर कहा गया इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यतफ़क्करून, वो लोग जो गौर करते हैं। इसी चीज को अल्लाह जल्ल मजदुल अज़ीम ने फिर सूरह आले इमरान में मजीद वाज़ेह करके फरमाया इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार। इसी आयत से नेक्स्ट आयत में फरमाया व यतफ़क्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, कि वो जो इस कायनात में तख्लीक, जो इसकी तख्लीक है, इसकी क्रिएशन है, चाहे वो ज़मीन की है चाहे वो आसमान की है, उसमें तफक्कुर करते हैं। लास्ट कैटेगरी मुहक्किकीन के मुताल्लिक़ फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतदब्बरून, जो उसमें तदब्बुर करते हैं। ये एक अलग ज़ाविया है। अब दूसरी चीज है जिसके मुताल्लिक़ आपने इशारा भी फरमाया, वो है साइंस का। जी, ज़ाती तौर पर मैं ये सोचता हूँ, वहाँ हम सेंटर्स में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोग जब बैठते हैं, तो मेरी ज़ाती राय है, मैं भी इसके साथ कुछ मुहक्किकीन को इत्तेफाक ना हो, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस्लाम और साइंस, इसका तकाबुल नहीं है। आप बात कर सकते हैं कि इस्लाम साइंस को कैसे देखता है, साइंस इस्लाम को कैसे देखती है, इन दोनों का तकाबुल नहीं हो सकता। उसका मेन पॉइंट, बेसिक रीजन ये है कि इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताल्लिक बात करता है और साइंस हमेशा चीज के मुताल्लिक बात करती है। जो भी चीज इस कायनात में मौजूद है, गोया खालिक और मखलूक के दरमियान तकाबुल कहीं भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को यहां खत्म करता हूं, इस्लाम में एक वुसअत पाई जाती है कि वो चीजों को कबूल करता है। एक ही शर्त रखी जाती है इस्लाम के अंदर, वो ये है कि कहीं भी मनहियात, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बाउंड्रीज हैं, हुदूद हैं, जहां उनको कोई बंदा क्रॉस करेगा या टच करेगा, वहां पर सवाल आएगा। उसके अलावा ना इल्म के एतबार से, ना तफक्कुर के एतबार से, ना तदब्बुर के एतबार से, ना गौर के एतबार से कहीं भी इस्लाम में किसी किस्म की कोई मुमानात मौजूद नहीं है। यहां तक कि सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये किताबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बल्कि उर्दू में उसका नाम ही किताब जिंदगी है। क्या बात है। उसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का पांव सुन हो गया। लोगों ने कहा कि जी ये इलाज भी करें, ये इलाज भी करें, ये इलाज, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो कहते हैं जी विटामिन डी की कमी है। बिल्कुल। तो किसी ने मशवरा दिया कि जी हमारे यहाँ एक रस्म है, एक रवाज है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है तो हम उस हिस्से पे हाथ रखते हैं और कहते हैं या मुहम्मदा, ये हम कहते हैं तो दुरुस्त हो जाता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फेल को अपनाया और फिर किसी ने आपसे पूछा कि हजरत ये कहीं दीन में तो नहीं है, तो आपने फरमाया मना भी तो नहीं है। और हमेशा इस्लाम का एक और उसूल जो कुरान मजीद ने हमें दिया है कि कुरान हमेशा मनहियात पे बात करता है कि ये चीज मना है। हम मिसाल के तौर पर रोड पे सफर करते हैं, जहां क्रॉसिंग मना है वहां निशान है कि यहां से क्रॉस नहीं हो सकता, बाकी आप ऑन द वे हैं, आप कहीं भी उसका जा सकते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज है कि इस्लाम साइंस का तकाबुल कभी नहीं करता, इस्लाम साइंस से रोकता नहीं है, मना नहीं करता, बल्कि कुरान मजीद की तकरीबन कुछ मुहक्किकीन का ये नुक्ता नजर है 800 और कुछ का है कि कुरान मजीद की 1000 आयात मुकद्दसा हैं जो गौर फिक्र, तदब्बुर, तफक्कुर तक उसकी बात करते हैं। यहां तक कि
जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हिस्सा मेरे जहन में आ रहा है। इरशाद फरमाया कि 1 घंटे का तफक्कुर, 1 घंटे का गौर फिक्र, और उसमें लफ्ज साअत है, आप उसको 1 मिनट का भी कह सकते हैं, 1 सेकंड का भी कह सकते हैं, 1 घंटे का भी कह सकते हैं, अरबी जुबान है, वसअत है उसमें। तो इरशाद फरमाया वो गौर फिक्र जो एक इंसान 1 रात के लिए करता है, 1 घंटे के लिए करता है, दूसरा आदमी पूरी रात इबादत करता है, फरमाया ये उससे बेटर है, उससे बेहतर है, इसलिए कि उसकी इबादत अपनी जात के लिए है। अगरचे इबादत का जो एक रूहानी सिलसिला है उससे एनवायरनमेंट में बरकतें अपनी जगह पर, मगर उसका पर्सनली मैटर है, ये पर्सनली मुआमला है। और जो बंदा तफक्कुर कर रहा है, फिक्र कर रहा है, तफक्कुह कर रहा है, तदब्बर कर रहा है, ये पूरी मिल्लत के लिए है, इसलिए उसको बेहतर करार दिया गया। क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। और साइंस का जो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है आपने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान किया। मोहतरमा आपकी तरफ मैं आता हूँ कि देखिए जिस तरह अभी बारवी साहब बयान कर रहे थे कि इस्लाम सिर्फ मनहियात के हवाले से बात करता है कि जिन चीज़ों को रोक दिया गया है आपने उनकी तरफ नहीं जाना, बाकी तमाम चीज़ें जो मनहियात नहीं हैं, जिनको रोका नहीं गया, वो तमाम चीज़ें जायज़ है। और इस रोशनी के अंदर अगर हम देखें तो साइंस एक इल्म का ज़ख़ीरा है और साइंस की तरफ हमें बढ़ने में किसी भी किस्म का कोई भी तरद्दुद नहीं करना चाहिए। अब नबी जायज़ नहीं, बल्कि वहाँ ये है कि हर उस चीज़ में आप गौर व फिक्र कर सकते हैं, आप उसमें ढूंढें, तलाश करें, रिसर्च करें, जितना बढ़ते चले जाएंगे वो। यही बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ मोहतरमा की तरफ कि जिस तरह अभी फरमाया गया है कि उसके अंदर कोशिश करें, तहकीक करें, हक़ाइक़ तलाश करने की कोशिश करें। वज़ू को देख लें कि साइंसी एतबार से वज़ू के अंदर ऐसी बहुत सारी हिकमतें नज़र आती हैं साइंसी एतबार से कि हम अगर वज़ू के अंदर गौर करें तो इस्लाम ने जो वज़ू का एक तरीक़ाकार हमें दिया है उसके अंदर बहुत सारी साइंसी हिकमतें पोशीदा हैं। अगर आप हाथ धोते हैं तो उसके अंदर भी एक फ़जीलत है, फ़जीलत अलग है, और साइंसी एतबार से इसके अंदर राज अलग पोशीदा है। चेहरा धोना, हाथ पाँव धोना, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि अगर साइंस को सामने रखा जाए और वज़ू को सामने रखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल में, मैं क्योंकि सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब करूँगा कि इसके अंदर वज़ू के अंदर यानी क्या क्या हिकमतें रखी गई साइंस के एतबार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब आपका और आपकी टीम का। जज़ाकल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, ज़िमन में मैं अर्ज़ करूँ कि वज़ू हिफ़्ज़ाने सेहत के ज़री उसूलों में से है। अच्छा। और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह हम मुख्तलिफ़ जरासीम के ख़िलाफ़ एक लड़ रहे हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जो जरासीम की वजह से पैदा होती हैं और हमारे चारों तरफ, हमारी हवा में, ज़मीन में और हर इस्तेमाल की चीज़ में जरासीम मौजूद हैं। इसी तरह जिसमें इंसानी एक हैसियत है, एक कले की हैसियत रखता है, तो अल्लाह ताला ने असल में हमारा जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाया है, कुछ इस तदबीर से बनाया है कि जरासीम हमारे बदन में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें हमारी स्किन में अगर कोई ज़ख़म है या मुंह और नाक के सुराख हैं, वहाँ से जरासीम दाखिल हो सकते हैं। आपने सवाल किया कि वज़ू, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के ज़रिए ना सिर्फ इन सुराखों को बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को जो ढका हुआ है, नहीं ढका, और जरासीम की आमाजगाह जो बन जाता है, हर लिहाज से वज़ू हमें ये बताता है कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है उसको धोने का हुक्म है। उसमें सबसे पहली चीज़ वज़ू में जो हाथ धोने का अमल है, उससे अंदाज़ा लगाएं कि उसकी कितनी हिकमतें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम हाथ से पकड़ते हैं और हाथों में जरासीम लग जाते हैं, तो अगर सारा दिन हम हाथ नहीं धोते तो हमें बहुत सारी जो हैं वो जल्द की डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये बड़ी एक हिकमत है। इसके बाद वज़ू में मिसवाक किया जाता है, कुल्ली की जाती है, या नाक में पानी डाला जाता है। तो नाक में एक माइक्रोस्कोप है जो हमें नज़र ना आने वाली जो रोएं हैं उसमें हवा के ज़रिए जो दाखिल हो जाते हैं और जरासीम को हलाक कर देते हैं। तो फिर ये एक बड़ा अच्छा एक दिफाई निज़ाम है जिसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में लेसोजाइम भी कहते हैं। और नाक के ज़रिए जब वह दाखिल होता है तो उससे हमें आँखों का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वज़ू में जब हम नाक में पानी चढ़ाने का जैसे हुक्म है तो पानी चढ़ाते हैं, उसके ज़रिए हमारा जो अहम तरीन हिस्सा है उसकी
بہت اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے اور بے حد ہمارے لیے مفید ہے. اسی طرح دیکھیں آج کل جس طرح فضا میں اسموگ ہے یا ابھی یہ کرونا وائرس کی بیماری تھی, اس میں بھی مسلسل ہمیں آنکھیں دھونے یا منہ دھونے کا جو ہے وہ بولا جاتا ہے سائنس کی لحاظ سے, جس میں بہت ساری کیمیائی مادے میل کچیل ہے ہماری آنکھوں پہ جم جاتے ہیں. تو جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو بہت ساری امراض ہیں جو ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح محکمہ ماحولیات کے جو ماہرین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ جو ایک فیس کی الرجی ہے اس سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کو بار بار دھوتے ہیں تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور پھر وضو کو دھونے سے اور بہت سارے فائدے ہیں. چہرے کا بڑا اچھا مساج ہو جاتا ہے, خون کا جو دوران ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے, میل کچیل دور ہوتی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے جو چہرہ ہے وہ اور مزید حسین ہو جاتا ہے. پھر وضو میں کوہنی نہ صرف دنیا میں ہوگا بلکہ قیامت والے دن تو وضو کرنے والے جو لوگ ہیں میں یہ چیز موجود ہے, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اسی طرح جو وضو میں کوہنی دھونے کا عمل ہے, اور سائنسی لحاظ میں اس میں 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل, جگر اور دماغ کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیے جسم کا جو کوہنی ہے یہ عموماً ایسا حصہ ہے جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے جس میں پانی اور ہوا نہیں لگتی, اور اس سے متعدد دماغی اور اعصابی امراض ہم سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو وضو میں جب ہم کوہنیوں کو, ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل, ہمارا جگر جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے. اسی طرح سر اور گردن کو دیکھیے, اس کے درمیان شاہرگ واقع ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہے جو جسم کے تمام تر جوڑ اسی پر مشتمل ہے. تو جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے جو ہے وہ ایک برقی رو نکل کر شاہرگ کے ذخیرہ اس کو کرتی ہے, جس سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے آخر میں جو پاؤں دھوئے جاتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بہت سارے جراثیم بہہ جاتے ہیں, اور جب انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے تو انگلیوں کے اندر تک بھی یعنی جراثیم ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی جو ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے, وہ گرد و آلود سے پاک رہے, صاف رہے, اس کا خون کا جو پریشر ہے وہ بھی برقرار رہے, تو اسے وضو کرتے رہنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں نے تو بڑی تلقین کی ہے کہ آپ باوضو رہیں. ایک تو فائدہ جس طرح آپ نے فوائد بیان کیے ہیں یہ بھی ہے, پھر اسی طرح باوضو شخص ہر وقت کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتا رہتا ہے, درود پاک پڑھتا رہتا ہے, اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے. سب سے خاص کہ وضو کے جو دھونے سے ہمیں نیند کی کمی ہے, جو ڈپریشن ہے آج کل بہت, اس جیسی جو پریشان کن امراض ہے, وضو کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. ناظرین دیکھیے کس قدر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں وضو کے اندر, کہ ڈپریشن کی وجہ سے آج کل ہم ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں, دوائیاں لے رہے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, اور بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈپریشن ختم نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم وضو کرتے رہیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, باوضو رہیں, انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا. شاہ صاحب, اسلام کی تاریخ دیکھیں تو بڑی روشن اور تابناک نظر آتی ہے. ہمارے جو اکابرین ہیں, مسلم سائنسدان ہیں, ان کا ایک طویل عرصہ سائنسی خدمات کے اندر گزرا, اور آپ نے ایسے خوبصورت اور ایسے نادر الوجود چیزوں کو ظاہر کیا اور ایجاد کیا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی. بلکہ وہ جو ان کے اصول بتائے گئے تھے ان کو پیش نظر رکھ کے آج کی سائنس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آج کی سائنس اب بھی ماضی کے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کے محتاج نظر آتے ہیں. تو ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی شاہ صاحب, سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت تقویم کیا ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو لبادہ بشریت ہے نا انسان کا, یہ بے شمار نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہی خدا ہے تمہارا, وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام, تمہارے ماؤں کے پیٹ میں, ماؤں کے رحموں میں, کیف یشاء, جس طرح کی وہ چاہتا ہے. کیا بات ہے. یعنی یہ جو انسانیت کی تخلیق ہے یہ تو میرے خدا کی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ میں یہیں پر ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر ہم اس چیز کو مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ کوئی کالا ہے, گورا ہے, خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں آپ کو لگتا, تو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور اس کی مرضی ہے. بے شک, بے شک. تو یہ فرق ختم ہو جائے. بے شک, یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور شاہ صاحب اس میں
اللہ رب العزت نے جو تخلیق انسان کو کیا ہے اس کو بھرا پڑا ہے نعمتوں سے, اور جس طرح کی وہ شکلیں بنا رہا ہے اللہ بنا رہا ہے, یہ اللہ کی ساری انسانیت جتنی بھی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں. بالکل. اور آگے یہ ہے خالق, سبحان اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہے موجد, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنسدان ہے, ایجاد کرنے والا ہے, اس کو موجد کہا گیا. اب موجد کی جو صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے, جو اس نے چیز بنا دینی ہے اس کے اوپر اس کا اختیار ختم ہو جانا ہے. بالکل. لیکن خالق ایسا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی بنا رہا ہے اور اندھیرے میں بنا رہا ہے, اور ایسا مصور ہے کہ جو تصویر بناتا ہے تو وہ پھر اربوں, دیکھیں انسانیت ہے, ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, بالکل, ہر ایک کی ریزیمبلنس ڈیفرنٹ ہے. اور اگر جو مصور موجد کی شکل میں ہے وہ اگر کینوس پہ تصویر بناتا ہے تو اس تصویر پر زوال ہے, اس پہ بارش سے خراب ہو جائے گی, وہ طوفان سے خراب ہو جائے گی, ایک وقت گزرنے سے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. لیکن خالق ایسا خالق ہے جو بناتا ہے اور وہ پھر دکھتی ہے. اب جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نا انسان کو ہی اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ 7 اشرف المخلوقات بھی کہہ دیا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوالٹیز رکھ دی ہیں کہ وہ میری بنائی ہوئی چیزوں سے آگے موجد بنتا چلا جائے. بالکل. اب ایجاد کرنے والا اگر ٹرین بنا رہا ہے تو اس نے بنا دی, بلب بنانے والے نے بنا دیا, لیکن وہ جس نے جہاز بنایا نا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاز میں یہ کہے کہ اس میں یہ بندے نہیں بیٹھ سکتے, یہ بیٹھ سکتے ہیں. اب اس نے بنا دیا, اس میں ہر انسان جو ہے ٹریول کرے گا, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے نا وہ جب چاہے ختم کر دے, جب چاہے اس کو قائم کر دے. سبحان. تو یہ چیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو ہمارا, اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا شاہ صاحب, جی تو تاریخ میں تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جی, کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سبحان اللہ. سورہ نساء کی آیت ہے, مختصر سی میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے تمہیں وہ علم عطا کر دیا جو تم نہیں جانتے تھے, یعنی اے حبیب میں نے تمہیں ہر شے کا علم عطا کر دیا. واہ واہ. جو نہیں جانتے تھا کا مطلب یہی ہے نا, ہاں جی, کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا عطا کر دیا. فلم بالکل, اپنا پورا علم ان کے پاس آ گیا. اب وہ اس کا محبوب کیا فرما رہا ہے کہ میں علم کا شہر بھی ہوں. تو علم کا شہر ہے, اور پورا جو قرآن مجید فرقان حمید جو تبیان لکل شیء ہے, ہر شے کا کھلا بیان ہے, وہی قرآن قلب اطہر پر اللہ نازل فرما رہے ہیں. یعنی جو علم قرآن میں وہی میرے نبی کے قلب اطہر پر, بالکل, کیونکہ نزل بروح الامین علی قلبک, کہ ہم نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا. اچھا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہیں علم کا, اور فرما رہے ہیں کہ باب العلم علی ہے, انا مدینۃ العلم والی الباب ہوا. سبحان اللہ. کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب ایسے علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین تک ان سے گفتگو کرتے تھے, ان سے مشاورت کرتے تھے, ان سے علم کے اوپر باتیں کرتے تھے, بڑے مسائل حل کرواتے تھے. اور یہ علم اور یہ ایجادات یہاں تک نہیں رکی, آگے بھی چلی. اور آگے تھوڑا سا چلیں تو ہم آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر. سبحان اللہ. کہ جنہوں نے حضرت امام زین العابدین کی 12 سال تربیت میں رہے. امام جعفر صادق 12 سال کی تربیت میں رہے. جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اس کے بعد محمد بن باقر امام جو ان کے والد صاحب, ان کی تربیت میں رہے. فکری سوچ, طبعی سوچ جی, ان کو دی. اللہ نے علم اتنا عطا کیا کہ وہ جو چل رہا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا, وہی تسلسل آگے چلا, اور تمام حجابات آ کر کھلے امام جعفر صادق کے. کیا بات, جس میں ابن حبان اٹھا, ابو علی سینا, کیا بات, اور اس میں آ جائے آپ محمد بن موسیٰ الخوارزمی. انہوں نے 31 کتابیں لکھی جو ریاضی کے موجد کہلائے, الجبرا کے بانی کہلائے, اور ماہر فلکیات کہلائے. اچھا, ابو بی سینا جو ہیں وہ بھی طب, فلسفہ اور منطق کے بہت بڑے تحقیق کرنے والے اٹھے. اور اسی طرح ابن حبان جو ہیں انہوں نے تاریخ لکھتی ہے کہ 200 سے زائد کتب لکھی, جنہوں نے بالواسطہ الخوارزمی اور ابن حبان, انہوں نے بالواسطہ امام جعفر صادق سے تعلیم اور فیض حاصل کیا. کیا بات. اور اس کے علاوہ یعنی آپ کی بات کا جو خلاصہ میں سمجھا ہوں کہ
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس وقت جو حکمت کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی، بے شک، تو اس وقت جو حکمتیں لینے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے، وہ خلفائے راشدین تھے، بے شک، وہ السابقون الاولون تھے، بے شک، وہ جلیل القدر صحابی تھے، اور وہی فیضان جب حضرت امام باقر تک پہنچتا ہے تو وہ لوگ جو سائنس کی دنیا کے اندر چاند اور تاروں کی حیثیت رکھتے ہیں وہ آپ سے فیض لینے والے تھے، اور وہ آپ سے اکتساب فیض کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس گھرانے کو عطا ہی اتنا فرمایا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ طاہر عزیز صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم نے آج کے دور کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ سائنس کی کوئی نئی تھیوری آتی ہے، کوئی نیا نظریہ آتا ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات کو، احادیث کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، پھر آیات کو اور رنگ کے اندر ان کی تشریحات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیسا ہے؟ اور دوسری بات کہ کیا قرآنی آیات کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ جو بھی نظریہ آئے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، یا پھر جو قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے وہ حقیقت ہے، سائنس چاہے جو مرضی کہتی رہے، آپ نے قرآن کو پیش نظر رکھنا ہے، آپ نے آیتوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں جوڑنا؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ دو الگ الگ سے فریق ہیں، یعنی اب فریقین ایک اس قدر انتہا پر موجود ہیں، جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہماری ایجادات ہیں ایگزیکٹ قرآن مجید کا منشا اور قرآن مجید کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اسلام کا جو نام لیوا ہے یا اسلام کے مبلغین اور واعظین ہیں، وہاں دو ہے۔ ایک ہے کہ کسی بھی چیز کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، دوسرا ہے کہ کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کر دینا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم اس کو جب تفصیل سے دیکھیں گے، اسلام میں اتنی وسعت موجود ہے کہ وہ کسی بھی نئی چیز کو قبول کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے سوال کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ وہ صرف اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں ان سے نہ ٹکرائے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جتنی کائنات ہے، اسلام اس میں ریسرچ، اس کی تحقیق، اس کے حوالے سے جتنی تخریج، جس قدر تحقیقات انسان کرتا چلا جائے گا، انسان اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اب ایک صورتحال تو ہمارے ہاں، میں اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر کوئی بھی نئی تحقیق سامنے آئے، ہم کہیں گے اس نے کون سا بڑا تیر مارا، یہ پہلے سے اسلام میں موجود ہے۔ یہ بیسیکلی اس کو آپ ڈسہارٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی تحقیق جتنی اس نے سٹرگل کی، محنت کی، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی اگر قرآن مجید میں، اور ہمارا عقیدہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا شعر ہے قرآن مجید کے حوالے سے، فرمایا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ پوری کائنات کے علوم کے ذخائر قرآن میں موجود ہیں، اب یہ میرے فہم کا کمال ہے کہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک چیز اگر میں وہاں سے تلاش نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے فہم میں کمی ہے، میرا علم ناقص ہے، میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ ورنہ قرآن مجید میں ہر ایک چیز موجود ہے، مگر وہی حکم ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کو سرچ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ یہی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس تھا۔ یہ پہلی چیز جہاں تک جو آپ کے سوال کے ضمن میں تھی۔ دوسری چیز اس میں دیکھیے کہ انسان کو ہی دیکھ لیا جائے، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سائنس جب بھی کسی چیز پر کوئی ڈسکشن کرتی ہے، about things، موبائل ہے، گلاس ہے، پیپر ہے، ٹیبل ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ ہے، ہر ایک چیز کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ سائنس اس کو تحقیق کرے گی، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ انسان ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں پیر صاحب نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پہلا پوائنٹ ہے انسان کی تخلیق کا، کہ وہی رب جو تمہیں تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے ماؤں کے پیٹ میں۔ اب پھر اس کے بعد پوری اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے متعلق تحقیق فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے اس کو تخلیق کیسے کیا، یہ بنا کیسے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مثال کے طور پر انسان کی جو باڈی، اس کے متعلق ایک مقام پر کہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ پورا ایک پروسیس جو تھا اس کو بیان کیا۔
اور اس پر بڑی خوبصورت حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوری اس کو پھر ڈیز کے اعتبار سے بیان کیا کہ اتنے دنوں میں ماں کے پیٹ میں، اتنے دنوں میں اس کو سانس ملے گی، اتنے دنوں میں اس کی زندگی بنے گی، باڈی کیسے بنے گی، کتنا ٹائم لگے گا، یہ سارا پیریڈ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد آپ انسان میں جو بات مین جو میرا پوائنٹ تھا کہ انسان ہی اسلام کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، مگر فرمایا سسٹم میرا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سورج چاند کی جگہ پر سورہ یاسین شریف میں موجود ہے اور چاند جو ہے وہ سورج کی جگہ پر، ایسا کبھی نہیں ہے کہ دن کی جگہ رات اور رات کی جگہ دن، بلکہ ہمارے ہاں ناروے میں وہاں رات ہوتی ہی سم ٹائم نہیں ہے، دن ہی نہیں ہوتا، مگر چاہے 6 مہینے کا لمبا پیریڈ رات چلے، 6 مہینے کا لمبا پیریڈ دن چلے گا، بالآخر ختم ہوگا تو آگے دن ختم ہوگا تو رات کا آغاز ہوگا، رات ختم ہوگی تو دن کا آغاز ہوگا. یہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا خوبصورت سسٹم ہے، اس پر نہیں. اس کے باوجود فرمایا ہم نے تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، پوری کائنات کو تمہارے لیے بنا دیا، مگر پھر اس کے ساتھ فرمایا انسان کو اگر ہم نے پیدا کیا تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہ میرے لیے ہے. کیا بات، پوری کائنات تمہارے لیے، تو اپنے رب کے لیے. پھر تھوڑا سا آگے دیکھیے، پھر انسان کو بتایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے پوری کائنات جو تخلیق کی ہے، ارشاد فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ اس کائنات میں نکلیے، آپ گھومیے، آپ تحقیق کیجئے. اور خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کہ جو نئی چیز سامنے لاتے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی چھوٹا سا ایک بلب مسجد میں لگایا، اس سے پہلے وہ دیا جلتا تھا، وہ تیل کے ساتھ چراغ روشن کیے جاتے تھے، انہوں نے ایک لائٹ کا انتظام کیا، کسی بھی حوالے سے آئے اور وہ لائٹ چراغ روشن کر دیا، مسجد روشن ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنا بڑا اعزاز اس چھوٹی سی تحقیق پر عطا فرمایا، دنیا کا کوئی بندہ اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ آج اگر میری کوئی بیٹی میرے گھر میں موجود ہوتی میں تمہیں نکاح میں دے دیتا. اس قدر علم کی تحقیق کی قدر فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ. اور جہاں تک تعلق ہے پھر کہ انسان سائنس کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ تقابل کی بات ہے، تقابل بالکل کوئی نہیں ہے. اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ سائنس پر گفتگو کریں، آپ سائنس کی تحقیقات کو لے کر بہت آگے تک چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مقام پر، بلکہ 2 آیات قرآن مجید کی اس قدر خوبصورت ہیں اس موضوع پر. ایک مقام پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں اس بات کی طرف تم آتے، غور کرتے. اور ایک مقام پر تو واضح طور پر یہاں تک فرما دیا کہ تمہیں دل دیا ہی اسی لیے ہے، تمہیں کان دیے ہی اسی لیے ہیں تاکہ سنو، کیا بات، تمہیں آنکھیں دی ہی اس لیے تاکہ دیکھو، تمہیں دماغ اس لیے دیا ہے تاکہ تم سوچو. میں اگر اس بات کو یہاں تک یوں لاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکرانہ ہے ہی یہی کہ ہر ایک نعمت کو جو اللہ سبحانہ و تعالی میں اس نے اس کے اندر ابیلٹی، صلاحیت رکھی ہے، اس کو آپ تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بہترین شکرانہ ہی اسی بات پر ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اور اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مناظر، وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو دیکھیں اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچیں. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت آپ نے سما باندھا، اور جس جامعیت کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. اور جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے دل چاہتا تھا کہ آپ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. محترم آپ کی طرف آتا ہوں اور ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے، تو آپ یہ جو پروگرام اسلام اور سائنس کے حوالے سے جاری و ساری ہے، آپ نے جس طرح پہلے وضو کے حوالے سے بتایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ 1-2 باتیں نماز کے حوالے سے بتا دیں کہ نماز کے اندر سائنسی جو فوائد ہیں وہ کیا مخفی ہیں. جی بسم اللہ. جس طرح ابھی وضو کا ذکر ہوا جی، کہ اسی طرح جہاں اپنے سوال کیا نماز کا، تو نماز ویسے بھی مسلمان پر پہلا فرض ہے جی، جس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید اور مطالبہ بھی آیا.
اور موجود ہے کہ روز محشر بھی اسی کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. تو دیکھیے نماز کے جہاں دینی اور روحانی بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں، بالکل اسی طرح طبی سائنس اور دنیاوی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں. تو فزیوتھراپی والے یہ کہتے ہیں کہ اس ورزش کا، اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں اگر تسلسل نہ ہو یا وہ بہت زیادہ کی جائے. تو نماز اللہ رب العزت نے جو عبادت کے طور پہ ہمیں وہ عمل عطا کیا ہے، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جس میں ہماری ایکسرسائز اور فزیوتھراپی کی غالباً تمام صورتیں اور بڑی بہترین طریقے سے پائی جاتی ہیں. اور ایک مومن کی نماز جہاں اس کو بہت زیادہ مکمل طور پہ روحانی اور جسمانی ایک اچھا پیکج مہیا کرتی ہے، تو وہاں منافقوں کی علامت میں بھی ایک علامت پائی جاتی ہے کہ وہ نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں. تو نماز کو جب تعدیل ارکان کے ساتھ بغیر ڈھیلے ڈالے طریقے پر ایک پراپر وے میں اگر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو جس طرح اس کا طریقہ ہے قیام کا، رکوع کا، سجود کا، تو پھر بے شک اس نماز میں شفا ہے. اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً، کہ نماز میں شفا ہے. پھر سائنسی تحقیق دیکھیے، سائنس اور جدید سائنس یہ تحقیق کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو چربی ہے اور اس شریانوں میں جو چیز جم جاتی ہے تو رفتہ رفتہ ہماری شریانوں میں تنگی آ جاتی ہے. اور بہت ساری دل کی بیماریاں ہیں اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کولیسٹرول کی بیماری ہے. تو وہ نماز کے ذریعے انسان کی بہت سبحان اللہ. آپ نے تو بڑا خوبصورت حل بتا دیا. وضو کی صورت میں پہلے آپ نے ڈپریشن کا حل بتایا اور باقی ساری چیزوں کا حل بتایا، ابھی نماز کی صورت میں. میرے خیال سے آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا. ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. قبلہ پیر صاحب 2 جملوں کے اندر کوئی پیغام ارشاد فرما دیجیے. جی شاہ صاحب، آخری پیغام عوام کے لیے، ناظرین کے لیے یہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی آج ہم استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ہماری جنریشن اب کی ہے، وہ اس ٹیکنالوجی سے اگر پازیٹیو اسپیکٹ سے اس کو یوز کرتی ہے، یوٹیلائز کرتی ہے، تو میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتی ہے اور اس کا ایمان اس حد تک مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو عین قرآن میں بتایا گیا وہی چیزیں ہمارا آج کی جو ٹیکنالوجی وہ پروو کر کے دے. سبحان اللہ. قبلہ بارگاہ صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آخری پیغام. میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن مجید میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے موٹیویشن کہ قرآن نے کہا علم کی طرف آئیے، دوسرا ہے ریسرچ کیجئے اور معیار سیدنا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اسی پر رہیے انشاءاللہ. بے شک. محترمہ آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی آپ کا جو موضوع ہے قرآن کا سائنس کے ساتھ، تو اصل میں سائنس کی جو تحقیق ہے یا جو اسٹوڈنٹس سائنس سیکھنے کی طرف زیادہ رجحان کرتے ہیں، تو ان کے لیے میسیج ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنے ارشادات سے جو 1400 صدیاں پہلے ہمیں جو تحقیق کے ذریعے جو چیزیں بتائی ہیں، سائنس اس کو آج ریسرچ کر رہی ہے. اور سب سے مزے کی یہ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ اس ریسرچ میں بھی بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے، اپنی کہی ہوئی بات کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث میں جو چیزیں بہت پہلے صدیوں پہلے موجود تھیں وہ آج بھی بالکل اسی طرح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. تو اس کو سیکھنے کے لیے سائنس کو، قرآن و حدیث کو سیکھنا زیادہ اہم ہے. جی بہتر. قبلہ شاہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ بارگاہ صاحب آپ نے خصوصی شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے، آپ ہمارے محسنین میں سے ہیں، آپ نے بہت ہی کرم فرمایا، آپ جلوہ گر ہوئے اور بڑی ہی اچھی گفتگو فرمائی. یقین جانیے بلا مبالغہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں اور پتیاں بکھر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا. محترمہ آپ تشریف لائیں، آپ نے بھی ہمیشہ کی طرح اچھی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.